السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، یوم آزادی پر نعرے۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہوگی کیونکہ ہمارے مسلم رہنماؤں نے جو ہمارے ملک کو آزادی دلانے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تو لوگ ان کو بھول چکے ہیں۔ میری کوشش، چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم انہیں یاد کریں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہوگی کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے مسلم رہنماؤں کو یاد رکھیں، کیونکہ دنیا ان کو بھلانے پر لگی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ زندہ باد اور امر رہے، یہ اس کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کو جان لینا ضروری ہے، حالانکہ یہ میں نے الگ سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے، ہندی میں اگر کہیں جاتے ہیں تو ہندی میں زندہ باد کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوگا جو غیر جاندار ہے، جیسے ہندوستان زندہ باد، 15 اگست زندہ باد۔ تو جو غیر جاندار ہے اس میں استعمال ہوتا ہے زندہ باد، اور جو انسان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے امر رہیں۔ یاد رکھیے، امر رہیں جب بھی کہیں گے وہ کسی انسان کے لیے ہی کہیں گے، اور وہ انسان جو مر چکے ہوں ان کے لیے امر رہے کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے گاندھی جی امر رہیں، سبھاش چندر بوس امر رہیں۔ تو جو انسان ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا امر رہیں۔ مگر اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو میں جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں، سبھی میں زندہ باد استعمال کرنا ہے۔ گاندھی جی زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، 15 اگست زندہ باد، سب میں زندہ باد۔ اب چلیے ویڈیو کی بات کریں تو سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ انڈیا گیٹ کے پاس دیکھیں گے، وہاں پر لگ بھگ 90,000 ایسے لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے جو آزادی میں شامل ہوئے، جس میں آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ 61,000 نام صرف مسلمانوں کے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے آپ بولیں کہ کیا ہم لوگ اس میں 100 نام ہم کو یاد ہوں گے؟ بالکل یاد نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا جب یہ حال ہے تو آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے کہ مسلمانوں کا نام دھیرے دھیرے یہاں سے نکال دیا جائے، تاریخ سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو یاد کریں اور اپنی نسلوں کو بتائیں، ان تک یہ نام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں سے واقف ہوں، کم سے کم ان کا نام ضرور لے لیں، ان کا نام ضرور یاد رکھیں۔ اور ایک بات اور بھی کہ سبھی کا نام شامل کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو نام بہت زیادہ مشہور ہیں انہی کو شامل کیا جائے۔ تو کون کون سے نام ہیں وہ آپ دیکھیں۔ پہلا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا۔ آپ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ہیں اور آزادی میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے، تو مولانا آزاد کو ہم لوگ یاد رکھیں۔ اس کے بعد دوسرا نام ہے مولانا محمد علی جوہر کا۔ مولانا محمد علی جوہر جو گولڈ میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے انگلینڈ گئے، وہیں انتقال کیا، فلسطین میں آپ کی قبر ہے، تو ہم ان کو بھی یاد کریں۔ انہی کے بھائی ہیں مولانا شوکت علی، جو علی برادران کے نام سے مشہور ہیں دونوں، تو ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے آزادی میں، ہم انہیں بھلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے مولانا حسرت موہانی۔ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے، رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے ان کو۔ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، آپ ہی کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ آزادی میں بہت بڑا رول ہے آپ کا بھی۔ اس کے بعد اگلا نام ہے شہید اشفاق اللہ خان، شہید بھگت سنگھ کے دوست اور آزادی کے لیے پھانسی پر چڑھنے والے۔ یہ مسلم لوگ ان کو بھلا چکے ہیں، تو ہمارا فرض ہے ہم ان کو یاد کریں۔ اس کے بعد اگلا نام ہے خان عبد الغفار خان، کون نہیں جانتا، گاندھی جی کے داہنے ہاتھ۔ گاندھی جی جو بھی فیصلہ کر لیتے تو خان عبد الغفار خان سے ضرور مشورہ کرتے، تو آپ بھی یاد کرنے کے لائق ہیں۔ اس کے بعد بی اماں کا نام کون بھول سکتا ہے۔ بی اماں ایک ایسی خاتون جنہوں نے اپنے بیٹوں کو آزادی کے لیے اکسایا اور خود بھی آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئی۔ اس کے بعد مولانا مظہر الحق، بہت بڑے لیڈر، صداقت آشرم جو پٹنہ میں ہے وہاں آپ رہتے تھے۔ زیادہ تو میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ ان کے نام کو یاد رکھیں۔
اس کے بعد اگلا نام ہے ڈاکٹر سید محمود۔ ان کا تعلق یوپی سے ہے، لیکن بہار میں انہوں نے ساری زندگی گزاری۔ آپ نے آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حاجی بیگم، ان کا تعلق بھی بہار سے ہے، اور کون نہیں جانتا حاجی بیگم کو کہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے جو کردار ادا کیا آزادی میں اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اگلا نام ہے حکیم اجمل خان۔ یہ بہت مشہور نام ہے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ سارے نام اپنے بچوں کو ضرور یاد کروائیں اور نعروں میں ان کا استعمال کریں تاکہ بچے یاد کر سکیں۔ بدر الدین طیب، ایک گمنام مجاہد آزادی۔ گمنام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری نسلوں کو یا ہمارے ساتھیوں کو بھی ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن آزادی میں کیا کردار رہا ان کا یہ سب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین، ان کو بھی یاد کریں ہم، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک شان ہے۔ ان سبھی کو ہم لوگ یاد کریں، اور جب نعرہ لگائیں اپنے مدرسوں میں یا اردو اداروں میں تو ان کا نام ضرور لیں۔ بچوں کو کہیں ٹھیک ہے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، سبھی کا نام لیں، لیکن اپنے یہ قائدین جو ہیں ان کو ہم لوگ نہ بھولیں۔ اگر ہم لوگ ہی بھول گئے تو پھر جان لیں کہ ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔